الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں اس محبوب مکرم کی امت سے پیدا فرمایا جس سے رب کائنات نے کائنات میں سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ پہلی کتابوں میں بھی جن کا تذکرہ فرمایا گیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب کے سامنے میرے محبوب کا ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان میں اس بات کی گواہی دیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات اس چیز کا اظہار فرمایا کہ جب میں نے ارواح انبیاء سے، ابھی انبیاء اپنے اجساد مقدس کے ساتھ دنیا میں نہیں آئے ہیں، ابھی ان کی روحیں ہیں، ارواح انبیاء کو اللہ نے جمع کر کے ان سے فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا فرما دوں، تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہاری عزت و عظمت کا سورج عین نصف النہار پر ہو، لوگ تمہارے دامن کرم میں پناہ لے رہے ہوں، تمہیں عزیز جان رہے ہوں، تمہاری نبوت عین عروج پر ہو، اگر اس وقت میرے محبوب تشریف لے آئیں، نبوت کو چھوڑ کر تم ان کی امتی بن دینا اور ان کے مددگار بن جانا، ان کے معاون بن جانا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کتنے شاندار نبی کے امتی ہیں، کتنی عظمت والے نبی کے امتی ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے پہلی کتابوں میں میرے نبی تو میرے نبی ہیں، میرے نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ فتح شفا کی آخری مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور کا ذکر، حضور کے صحابہ کا ذکر فرما کے میرا اللہ فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے محبوب اور ان کے غلام اس شان والے ہیں کہ میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں کہ دیکھو ایمان والے ان کو کہا جاتا ہے، یہ ہیں ایمان والے، میں نے ان کی مثالیں دی ہیں۔ اللہ تو ہمارے کردار سے واقف ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے واقف ہے کہ کس بندے کا کیا کردار ہوگا۔ اللہ نے اے امت مصطفیٰ تمہاری مثالیں پہلی کتابوں میں دی، ان نبیوں کے سامنے دیکھو ایسے امتی ہوتے ہیں اور ایسے محبوب ہیں میرے۔ صحابہ کرام میں یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور تھی، بلکہ آج بھی ہے قرآن پاک میں جو ہے کہ حضور کا ذکر پہلی کتابوں میں پہلے صحائف کے اندر یہود و نصارہ نے تخریب کاری کی، اپنی کتابوں کو بگاڑا، میرے نبی کی نعت پاک کو اس سے نکال دیا تاکہ لوگ ان پر ایمان نہ لے آئیں حسد کی وجہ سے۔ سبب یہ تھا کہ پہلے سارے کے سارے انبیاء حضرت سیدنا ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے بعد حضرت اسحاق، دو بیٹے، ویسے آپ کے کئی بیٹے ہیں، مدین مدائن آپ کے بیٹوں کے نام ہیں، لیکن دو یہ بیٹے سب سے زیادہ معروف ہیں۔ حضرت اسماعیل سے میرے کریم آقا رسول ربی کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، یعنی حضرت یوسف کے 11 بھائی،
12ویں حضرت یوسف ہیں۔ ان 12 سے بنی اسرائیل لقب حضرت یعقوب کا، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل، حضرت یعقوب کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل، رات کے وقت اپنے رب کی رضا کے لیے نکل جانے والا۔ ان کی اولاد کہلوائی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یہ کتنے بیٹے تھے ان کے؟ 12۔ وہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے چلیں، سارے نبی ان میں سے ہی ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب کی اولاد سے باقی سارے نبی ہوئے۔ یہودی اور عیسائی یہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ یہ ضد میں آ گئے کہ ہمارے قبیلہ میں نبی کیوں نہیں ہوا، بنی اسماعیل میں کیوں ہو گیا؟ اس لیے ضد کی بنا پہ حضور کے مخالف ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلہ بنی اسرائیل میں نبی ہو، مگر یہ بنی اسماعیل میں آ گئے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی اور اپنی کتابوں سے کھرچ کر میرے نبی کا نام مٹا دیا۔ اس کے باوجود یہ میرے نبی کا معجزہ تھا کہ تورات کے اندر بھی میرے نبی کا ذکر موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ میں نے اس کے بہت سارے حوالے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں دیے ہیں، اور الحمدللہ تعالیٰ کئی عیسائی پادری میری یہ کتاب پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ تورات میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی میرے نبی کا ذکر ہے۔ میں نے وہ حوالے تلاش کر کے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں دیے۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میرے نبی کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کا ذکر تورات میں ہم دیکھیں۔ اس زمانہ میں لکھنا پڑھنا بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، آج تو کثرت کے ساتھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس زمانہ میں کوئی جانتا تھا۔ عبداللہ بن عامر بن عاص یہ حضور کے صحابی ہیں، عبداللہ بن عامر بن عاص یہ تورات کو جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عطا بن یسار وہ فرماتے کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن عاص سے پوچھا کہ کیا تورات میں میرے نبی کا ذکر آج بھی موجود ہے؟ یہ حدیث بارکہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ واقعہ نقل کیا کہ عطا بن یسار نے عبداللہ بن عامر بن عاص سے پوچھا کیا تورات میں آج بھی ہمارے نبی کا ذکر موجود ہے؟ الفاظ حدیث ہیں ان عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقیت عبداللہ ابن عامر بن عاص۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ بن عامر بن عاص کے ساتھ ہوئی۔ قلت میں نے کہا اخبرنی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ کیا ان صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی صفات عالیہ کے بارے میں فی التورات جو تورات کے اندر موجود ہیں، کیا وہ صفات عالیہ تورات کے اندر موجود ہیں؟ قال تو عبداللہ بن عامر بن عاص سے کہا بل کیوں نہیں، یقینا اجل ہاں ہے، واللہ انہ موصوف فی التورات مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی صفتیں تورات میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہیں، اللہ کی قسم وہ صفات ہیں۔ موصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن، بعض وہ صفتیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اسی طرح تورات میں ذکر ہے۔ بعض وہ صفات ہے نا کہ جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اسی طرح صفات کا ذکر بھی۔ یاد رکھیے قرآن کریم میں میرے نبی کی ساری صفات اجمالاً ذکر کی گئی ہیں، تفصیلاً نہیں۔ مثلا حضور کا چہرہ کیسا تھا، آنکھیں کیسی تھیں، بھویں کیسی تھیں، خد شیف کیسے تھے، ریش مبارکہ کیسی تھیں، ذقن مبارکہ کیسی تھیں، ان کے مقدسہ کیسی تھیں، منقبین کیسے تھے، یہ سارے احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ میں نے ان سب کا ذکر اپنی کتاب جو رہبر زندگی اس کے اندر کیا ہے کہ حضور کی شکل کیسی تھی، صورت کیسی تھی، وہ حدیث مبارکہ کے حوالہ سے کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح نہیں ہے وہ صفات جس طرح حدیث مبارکہ میں۔ بعض صفات حضور کی جو حدیث مبارکہ میں ہیں یہ تورات کے اندر موجود تھیں، یہ تورات کے اندر موجود تھیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو طالب حضور کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ واقعہ طویل ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو قریب کے ایک گرجا کا پرانا پادری راہب جو تھا، وہ بحیرہ اس کا نام تھا، وہ قافلے والوں کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ میں ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اس سے سارے لوگوں کو دیکھا، میرے نبی کو دیکھ کر پوچھا یہ بچہ کون ہے؟
ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ یہ میرا. حضور بیٹے تھے؟ اس سے سوال کیا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے جو ہیں یہ ہمیشہ رہتے ہیں یا ابھی ہیں؟ ان کا جی ہمیشہ رہتے ہیں. وہ بحیرہ راہب کہنے لگا پھر تم ان کے والد نہیں ہو. ابو طالب چچا تھے نا، کہنے لگے میں والد ہوں اس کا. کہنے لگے نہیں، تم ان کے والد نہیں ہو. کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے ان کے والد فوت ہونے چاہیے، زندہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے ان کو دیکھا، ان کی نشانیوں کو دیکھا ہے، پہچان لیا ہے، یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں. ابو طالب مسکرا دیے، فرما کہ ہاں میرا بھائی تھا عبداللہ، وہ فوت ہو گیا، یہ اس کے بیٹے ہیں. بحیرہ کہنے لگا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی ملک شام جا رہا ہوں. کہنے لگا بحیرہ ان کو واپس لے جاؤ، ملک شام لے کے نہ جائیں. اللہ کی قسم یہودی ان سے واقف ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے اور یہودی ان سے واقف ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے بحیرہ کو چھوڑیں، قرآن کریم فرماتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے محبوب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہ اس طرح پہچانتے ہیں. باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی بھی دقت محسوس ہے. اسکول میں چھٹی ہوتی ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں بچے ہوتے ہیں، وہ باپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے جائے تو بھولتا تو نہیں ہے میرا بچہ کون ہے، کسی سے پوچھتا تو نہیں میرا بیٹا کون ہے، جان لیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. میرے نبی کی ساری صفات تورات کے اندر لکھی تھیں. یہ آنکھوں کا رنگت کیا ہوگی، ان کے بھویں کیسی ہوں گی، ان کے پپوٹے کیسے ہوں گے، ٹھوڑی کیسی ہوگی، ریشی انور کیسی ہوگی، ان کا چلنے کا انداز کیسا، سب کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا بعض صفتیں قرآن کریم میں اور تورات میں مشترک لکھی ہوئی ہیں. عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ہاں وہ بعض صفاتیں ایسی ہیں جو صفت ہی فی القرآن، جو ان کی صفات قرآن کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. تورات میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ سنیے کیا لکھا ہے. تورات میں لکھا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، ومبشرا، مبشر بنا کے بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ آپ کی صفت قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور تورات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. قرآن کریم سورہ احزاب میں ہے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور تورات کے اندر بھی میرے نبی کی یہ صفات عالیہ مذکور کی گئی. اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھا کہ اس نبی کو میں یوں فرماؤں گا یا ایھا النبی، اے نبی. نبی کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں دینے والا، یعنی اے غیب کی خبریں دینے والے، اے محبوب مکرم نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً بالیقین جو خبریں ارشاد فرماتے ہیں وہ غیب کی خبریں ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. کیا بھلا ان پر ایمان لانا؟ جو ایمان نہ لائے گا وہ کون ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. غیب کسے کہتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ جو چیز حواس خمسہ کے ادراک میں نہ آئے اس کو غیب کہتے ہیں. حواس خمسہ جو آنکھوں سے دیکھا نہ جا سکے، یہ آنکھیں حواس خمسہ میں ہے. قوت بصارت ہے، قوت سماعت سننے کی قوت ہے، قوت شامہ سونگنے کی قوت ہے، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت ہے، قوت لامسہ یہ چھونے کی قوت ہے. جو چیز ان قوتوں کی رینج میں نہ آئے وہ غیب ہوتی ہے. جس طرح جنت ہے نا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی آواز کو سنا جا سکتا ہے؟ جی نہیں سنا جا سکتا. جنت کی آواز کو، جنت کی شکل کو، اس کے پھلوں کو نہیں چکھا جا سکتا، اس کو ٹٹول کر بھی، اس لیے وہ غیب ہے. اس لیے وہ قرآن مجید فرقان حمید الف لام میم سے سورۃ الحمد کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. اس کی اگلی آیت برکت تو ہم یاد ہے، بھلا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کو یاد ہے ذالک الکتاب
اوے قرآن کے قاری، قرآن کے پڑھنے والے یاد رکھ لے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پڑھنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے یقین کر لے یہ کتاب شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ تیری عقل میں بات آئے نہ آئے یہ تیری عقل کا قصور ہے، قرآن شک سے بالاتر ہے۔ تیری سمجھ میں نہ آئے یہ تیری عقل کا قصور ہے، یہ تیری بے وقوفی ہے، تیری جہالت ہے، تیری بے عقلی ہے۔ قرآن پاک شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس پہ کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس سے ہدایت پائے تو پھر پتہ اس سے ہدایت کون پاتا ہے؟ ھدی للمتقین، اس سے ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو متقی ہوتا ہے۔ قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ متقی کو۔ اس سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اور متقی یہاں کون ہے؟ ھدی للمتقین وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے میرے نبی پر ایمان لا رہے ہیں، جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں، وہ متقی ہیں۔ قرآن سے ہدایت اس کو ملے گی جو غیب پر ایمان لائے گا۔ اللہ غیب ہے، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، ٹٹولا نہیں جا سکتا، اس کی آواز کو سنا نہیں جا سکتا، اس کی خوشبو کو سونگا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہے، یقیناً ہے، مگر اس غیب کی خبر کس نے دی؟ میرے نبی نے۔ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، قیامت کے دن میزان عدل ہوگی، نامہ اعمال کا حساب کیا، سب کچھ جو غیب ہے ان سب کی خبر میرے اللہ کے نبی نے دی۔ میرے نبی کو میرے اللہ نے خبر دی۔ ایمان والا وہ ہے جو نبی کی دی ہوئی خبر پر ایمان لائے۔ پتہ چلا جو نبی کے غیب پر ایمان لاتا ہے وہ متقی ہے، جو ایمان نہیں لاتا متقی نہیں ہے، اس کو قرآن سے ہدایت صرف اسے ملتی ہے جو نبی کے علم غیب پر ایمان لاتا ہے۔ نبی کا معنی کیا ہوا؟ غیب پر، غیب کی خبر دینے والا، اللہ کے بتانے سے، از خود نہیں۔ کیا عقیدہ ہمارا ہے؟ نبی خبر دیتے ہیں اللہ کے بتانے سے۔ خبر غیب کی ہوتی ہے، نبی کو خبر اللہ دیتا ہے، نبی امتیوں کو دیتے ہیں۔ وہ غیب کی خبریں اللہ سے پا کر جو امت کو بتائے وہ نبی ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناکا، یہ میں قرآن پاک کی آیت برکہ ہے، لیکن یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ تورات میں۔ حضور کا یہ ذکر کہاں ہے؟ تورات، وہی جو قرآن پاک میں ہے۔ سیم اسی طرح انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ بے شک جس نے بھیجا ہے وہ بھیجے گئے کا ذمہ دار ہے۔ محبوب تیرے ہر قول، تیرے فعل، تیرے کردار، تیری عادت، تیرے نشست و برخاست، تیرے ہر عمل کا میں رب ذمہ دار ہوں کہ میرے حکم کے سوا تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ انا ارسلناکا، مجھ سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو جاتا ہے، میری تو مثال ہی کیا ہے، ہم تو ناچیز، حقیر، بہت ہی حقیر بندے، ہم تو اللہ کے برگزیدہ بندوں صحابہ کرام سے مشابہت نہیں اپنے آپ کو دے سکتے۔ نبی تو نبی رہے، انبیاء کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ ہمیں یہ جو گناہ کی ترغیب ملتی ہے، ہمارے ذہن میں گناہ کا خیال کبھی پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کرنا ضروری نہیں ہے، گناہ کرنا ضروری نہیں ہے، ذہن میں گناہ کا کبھی خیال پیدا ہو جاتا ہے نا، بھی ہوتا ہے نا، ہم معصوم تو نہیں ہے نا۔ یہ کہیں جی نہیں ہوتا، جی یہ جھوٹ ہوگا، 100% جھوٹ ہوگا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کون ہے جو معصوم ہے سوائے ان کے جن کو اللہ معصوم فرمائے؟ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے ذہن میں گناہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے، از خود نہیں ہوتا، شیطان کی ترغیب سے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر دو طرح کی صفات ہیں، ایک بہمیہ ہے، بہائم جانوروں جیسی، ایک ملکوتی ہے، فرشتوں جیسی، ایک مذمومہ ہے، قابل مذمت ہے، ایک محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ اس کو ہم نفس امارہ اور نفس مطمئنہ سے یاد کرتے ہیں۔ نفس امارہ ہمیں گناہ کی ترغیب دیتا ہے، نفس مطمئنہ ہمیں نیکی کی ترغیب دیتا ہے۔ نفس مطمئنہ ہمیں کس کی ترغیب دیتا ہے؟ نیکی کی۔ نفس امارہ گناہ کی ترغیب دیتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ذات کہتے ہیں، اور اس شیطان کے ذریعے وہ ابلیس سے لعین انسان پر حملہ کرتا ہے۔ ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی، وہ شیطان ہمیشہ ساتھ ہے، اس کی وجہ سے دوسرا شیطان اس کے دل میں حملہ کرتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ وہ شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، تسلسل گناہ کی۔ رمضان میں بڑا شیطان قید ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا قید نہیں ہوتا، یہ ساتھ ہی رہتا ہے، یہ گناہ کی ترغیب دیتا رہتا ہے، یہ گناہ کی ترغیب دیتا ہے، ہر بندے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی بھی ابن آدم ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ وہ شیطان پیدا نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ام المومنین فرماتی میں نے ہچکچاتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، فرما رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ میں ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، مگر وہ مجھ پر ایمان لا چکا ہے، مگر وہ مجھ پر وہ شیطان ہو تو دل میں گناہ کا خیال پیدا کرے گا نا، تو ایمان والا تو نبی کا امتی ہے، تو جو امتی بن گیا ہو پھر، یعنی یہ تصور بھی لانا کہ کبھی حضور کے بارے میں کہ ذہن میں ایسا خیال ہوتا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ حضور کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں، کسی کے ذہن میں بھی گناہ کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، حضور کے بارے میں یہ سوچنا کہ ذہن میں بھی کبھی خطا کا خیال پیدا ہوا ہوگا، یہ بھی کفر ہے کہ ان کے ساتھ پیدا ہونے والا وہ تو ایمان لا چکا میرے نبی کا امتی ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایسی بات کو کر سکے۔ رب فرماتا محبوب تیرا ذمہ دار میں رب ہوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، تجھے میں نے بھیجا ہے۔ پھر جو تجھ پر اعتراض کرے گا وہ مجھ پر اعتراض ہے، بھیجا جو میں نے ہے۔ جو تیری تعظیم کرے گا وہ میں کسی قاصد کو بھیجوں آپ کے پاس، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، وہ آ کے کہے کہ شاہ جی نے مجھے بھیجا ہے آپ کو بلانے کے لیے، آپ آؤ، آپ کہو جاؤ میں نہیں مانتا، تو اپنے قاصد کا انکار کیا کہ میرا کیا نا، اس کو بھیجا تو میں نے ہے۔ رب فرماتا محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، تجھ کو میں نے بھیجا ہے۔ اس لیے فرماتا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میرا کہنا مانا، اس نے میری اطاعت کی ہے، جس سے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ رب ذوالجلال تورات میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کے بھیجا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، کیا بنا کے بھیجا؟ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ اے محبوب ہم نے تم کو گواہ بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے ایمان والو، اے میرے نبی کے غلاموں، ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسطیٰ کسے کہتے ہیں؟ درمیانی، میانہ روی، درمیانی راہ چلنے والا، دائیں بائیں جو راستے ان کو چھوڑ کر سیدھی اور درمیانی راہ چلنے والا۔ اب یہ بھی جانتے ہیں ایک درخت آپ نے دیکھا دائیں اور بائیں بھی شاخیں ہوتی ہیں اور درمیان میں بھی سیدھی شاخ ہوتی ہے، سب سے افضل کون سی ہیں؟ وہ درمیان والی سیدھی۔ دائیں بائیں والوں کو کاٹ بھی دیا جاتا ہے مگر تنے کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم امت وسطیٰ ہو، وہ درمیان والا تنا تم ہو، درمیان والا تنا اہمیت تمہاری ہے۔ ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، محبوب کی امت بنایا، شہداء علی الناس، تمہیں زمانے پر گواہ بنا دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ آج ہمیں پتہ ہے حضرت نوح کے زمانہ میں کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں کیا ہوا، موسیٰ کلیم اللہ کے زمانہ میں کیا، پتہ ہے نا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں ہمارے، اب ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ ہم گواہی دے سکتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی قوم نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو چلا جا، تیرا رب چلا جا، جا کے لڑائی کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم بیٹھے ہم نہیں جائیں گے، ہم جانتے ہیں، ہم گواہی دے سکتے ہیں نبی کے بتانے سے۔ اور رب فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے رسول رحمت کو تم پر گواہ بنا دیا، میں نے رسول رحمت کو، میری بات کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ میں آپ جانتے ہیں کہ کہانیوں والی تقریر نہیں کیا کرتا، شعر و شاعری نہیں کیا کرتا، یہ نہیں کہتا ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ شعر پڑھو، اونچی آواز میں سبحان اللہ کہو، نہیں، میں آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہوں، آپ کی آخرت کی حفاظت کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیے، میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے ساری امت مصطفیٰ، میں نے رسول رحمت کو تم پر گواہ بنایا۔ میرے نبی ہماری کیا گواہی دیں گے کہ اس نے قتل کیا تھا نہیں کیا تھا، چوری کی تھی نہیں کی تھی، یہ گواہی دیں گے؟
نہیں، ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ کس بات کی؟ میں سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، بتائیے ہمارے اے اللہ یہ ایمان والا ہے، میں اس کی گواہی دے تو اس کے بخش دے۔ بخشش کروائیں گے نا، اس کو بخش دے یہ ایمان والا ہے، اسے بخش دے یہ ایمان والا ہے، ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے نا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ ہے جو بظاہر ایمان والا ہے مگر اندر سے منافق ہے، حضور کے ساری حیات مبارکہ میں منافق پائے جاتے تھے کہ نہیں؟ نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، نمازیں پڑھتے تھے حضور کے پیچھے، جہاد میں حصہ لیتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، قرآن پاک یاد بھی تھا، حفظ بھی تھا، مگر تھے وہ منافق۔ اتنے چھپے ہوئے تھے، میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، اتنے چھپے ہوئے تھے۔ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ گزر چکا تھا، پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، اب حضرت عمر کا زمانہ تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ کو بلایا۔ حضرت حذیفہ کو حضور نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، فلاں بھی منافق، فلاں، سب کو نہیں بتایا تھا۔ فرمانے کے حذیفہ تو بتا کہ جن لوگوں کو میں نے مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے ہیں ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ جو میں نے گورنر مقرر کیے ہیں مختلف علاقوں میں ان میں کوئی منافق تو نہیں ہے؟ یہ کہنے لگے کہ ہاں ایک ہے۔ کیا بولا؟ سبحان اللہ، یاد کیجئے زمانہ کس کا؟ حضرت اور منافق کتنے پوشیدہ چھپے ہوئے کہ حضرت عمر نے اس کو گورنر بنا رکھا تھا۔ دیکھنے والا کہتا تھا بڑا پکا ایمان والا ہے، تم تو بڑی سختی فرماتے تھے، دیکھنے والا خیال کرتا تھا یہ بڑا پکا ایمان والا ہے، حضرت عمر نے اس کو گورنر بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمان کے بتا وہ کون ہے؟ تو یہ کہنے لگے حذیفہ میں تو نہیں بتاؤں گا، مجھے حضور نے بتایا، حضور کا مجھے بھید ہے، میں کیوں بتاؤں؟ حضور نے فرمایا تھا نہیں بتانا۔ حذیفہ کہتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، اگلے دن حضرت عمر نے اس کو معزول کر کے کسی جگہ صحیح ایمان والے کو لگا دیا، یعنی پھر انہوں نے اللہ کی عطا فرمودہ فراست سے جان لیا کون منافق ہے۔ اس زمانے میں اتنے منافق تھے تو آج کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہوں گے نا۔ وہ زمانہ زمانوں میں بہترین خیر القرون قرنی میرے نبی فرماتے ہیں، پورے کائنات کے زمانوں میں سب سے اعلیٰ زمانہ میرا زمانہ۔ اگر مدینہ کے رہنے والے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے منافق تھے تو آج یہاں چندیا تلاوہ یا فیصل آباد کے رہنے والے نہیں منافق ہوں گے؟ آج ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے والے منافق نہیں ہوں گے؟ آج جہاد کرنے والے منافق نہیں ہوں گے؟ اب میں وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو جس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی۔ ایک بندہ ہے منافق، اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، بظاہر بڑا عابد ہے، زاہد ہے، پگڑی بھی باندھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نصیحتیں بھی کرتا ہے، وعظ بھی کرتا ہے، آپ اسے ایمان والا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے یہ صاحب ایمان ہے ہو وہ منافق، ایمان سے بتائیے اس نے سچ بولا کہ جھوٹ؟ سارے بتا دو، میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، غور کر کے بتا دو۔ وہ ہے منافق لیکن اس کی ظاہری شکل صورت حیت قضائی ایمان والوں جیسی ہے، آپ اسے دیکھ کے یہ ایمان والا ہے، پکا ایمان والا، تو آپ نے سچ بولا کہ جھوٹ؟ جو میرے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جو میرے نبی کی جانب جھوٹ کی نسبت کرے گا کافر ہو جائے گا۔ قیامت کے دن میرے نبی ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے، گویا میرے نبی کو پتہ ہے ان میں ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے۔ میرے نبی جانتے ہیں ان میں ایمان والا کون ہے، منافق کون ہے، ان کو علم ہے، رب نے ان کو بتا دیا ہے، وہ جانتے ہیں کون کون ایمان والا ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں اگر 10 ایمان والے تو میرے نبی جانتے فلاں 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 ایمان والا ہے، اور باقی منافق ہے میرے نبی جانتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتے ہیں یکون الرسول علیکم شہیدہ، میں نے محبوب مکرم کو تم پر گواہ بنایا، وہ ہم پر گواہ ہیں، ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے۔ گویا سبحان اللہ، اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے ہی بتایا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے ہی میرے نبی کو بتایا، میرے نبی ایمان کی گواہی دیتے چلے جائیں گے، میرے رب ان کو جنت میں بھیجتا چلا جائے گا، اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، اس کو بھیج دو، سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ تو رب فرماتا محبوب انا ارسلناک شاہد، پھر فرمایا وہ مبشر، یہ بھی تورات کے اندر موجود ہے۔ مبشر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا۔ میرے نبی صحابہ کو بھی بشارت دیتے ہیں،
ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں، مسلمانوں کو بشارت دیتے ہیں، کافروں کو بھی بشارت دیتے ہیں۔ کیا میں نے کہا؟ کافروں کو بھی بشارت دیتے ہیں۔ ایک بدترین کافر میرے نبی کے حضور حاضر ہوا، کہنے لگے جی میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کر لو بیعت۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا، اس سے بھی ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بظاہر توہین کی نا اس نے۔ حضور نے اپنا دست مقدس آگے بڑھایا کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے میں تجھے بیعت کروں۔ جو بھی ایمان لاتا تھا میرے نبی کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتا تھا، اس سے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے نبی نے بھی بڑھایا، اس سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میرے کریم فرمان لگے کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگے ایک شرط پہ بیعت کروں گا۔ فرمان لگے شرط کیا ہے بتا؟ کہنے لگا کہ مجھے بتائیے میں نے ہر طرح کا گناہ کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بڑے درجے کے بدکار تھے، اپنی بیویوں کو غیروں کے ہاں بیچتے تھے، معاذ اللہ اتنے بے غیرت تھے۔ حرم کعبہ اور حرم کعبہ کے صحن حرم میں بدکاری علل اعلان کرتے تھے۔ عورتیں اور مرد ننگے ہو کر بغیر لباس کے طواف کرتے تھے، بدکاری عام تھی۔ شراب نوشی عام تھی، باپ اور بیٹی تک بدکاری کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، ماں بیٹا تک بدکاری کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، کوئی حیا نہیں تھا، شراب نوشی عام تھی، بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ الیاذ باللہ تعالی وہ کون سا جرم ہے جو ان سے سرزد نہ ہوتا تھا؟ میں ان جرائم کے نام نہیں لیتا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر طرح کا جرم۔ وہ بندہ کہنے لگا وہ کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا ہوگا؟ میں نے سارے گناہ کیے ہیں، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے پہلے کہ میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا میرے دامن کرم میں پناہ لے لے، سارے معاف ہو جائیں گے، تو جہنمی ہے جنتی بن جائے گا۔ وہ خوشخبری سناتے ہیں، وہ خوشخبری سناتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں دل سے ہوئے، اے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے، میرے دامن کرم سے پناہ لے لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ صاحب کا سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور گناہ تو اور گناہ چھوڑیں، نبی کو شہید کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ ان سارے گناہوں سے جن کا میں نے ذکر کیا نا، بدکاری یہ وہ فلاں، ان سارے گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے نبی کو شہید کرنا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھئی میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا؟ عام نبی کو شہید کرنا، ایک ایمان والے کو شہید کرنا اتنا گناہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر ساری زمین والے، سارے آسمان والے ایک ایمان والے کو قتل کرنے پہ جمع ہو جائیں گے، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، پرواہ نہیں کرے گا۔ ایک ایمان والے کی اتنی عزت ہے تو نبی کی عزت کتنی ہوگی؟ پھر سوچئے جو نبیوں کے نبی ہیں ان کی عزت۔ بات میری سمجھ گئے ہو نا؟ تو حضرت عمر اپنے گھر سے کس نیت کے ساتھ نکلے تھے؟ تلوار لے کر۔ کتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے نکلے تھے، مگر نگاہ مصطفیٰ کے صدقہ سے وہ سید الاولیاء بن گئے، سید الاصفیاء بن گئے۔ اتنی بلندی پہ جا پہنچے کہ میرے نبی مسکرا کے کہتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم اب تو تیرا یہ عالم ہے جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے، اس کی جرت نہیں تیرا سامنا کرنے پائے۔ پتہ چلا یہ سب کو خوشخبری سناتے ہیں، کافروں کو بھی، ایمان والوں کو بھی خوشخبری سناتے ہیں۔ کیا بلا؟ ایمان والوں کو بھی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو میرے دامن کرم سے وابستہ ہو۔ میں وقت تو کم ہے لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ کس انداز سے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم حکیم صحابہ سے فرمانے لگے مجھے بتاؤ قرآن پاک کی وہ آیا بارکہ جو گناہ گار کے لیے سب سے زیادہ امید افزا ہو، جس کو پڑھ کر ایک گناہ گار بھی سمجھے کہ میری بھی بخشش ہے ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ شیر خدا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اس آیت بارکہ میں اللہ نے ایمان والے نہیں کہا، متقی نہیں کہا، پرہیزگار نہیں کہا، بلکہ مجرموں کا ذکر کیا۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، توبہ کر لو سارے معاف، توبہ کر لو سارے معاف۔ آج صبح کی بات ہے، آج اسی مسجد میں دو صاحب آپ جانتے ہیں، میں صبح درسی حدیث دے رہا تھا، مشکاشی باب فضائل قرآن کریم، میں حدیث بارکہ سنا رہا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری پڑھ لی، کتنی مرتبہ؟ سورت کون سی ہے؟
دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، نماز کے صدقہ سے گناہ معاف۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ایک بندہ میرے نبی کے دربار میں حاضر ہوا، صحابی تھے، عرض کیا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا۔ حدیث مبارکہ میں گناہ کا ذکر ہے، میں جان بوجھ کر اس کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ میں نے یہ فلاں گناہ کیا، اس نے گناہ کا نام لیا، حدیث مبارکہ میں ہے۔ کہنے لگا میں نے یہ گناہ کیا ہے، آپ مجھے سزا دیں، جو آپ چاہیں سزا دیں تاکہ اللہ میرا گناہ معاف کر دیں۔ میرے کریم آقا خاموش رہے، جو آپ نے دیا۔ اس سے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا، خدمت انور میں حاضر ہوں، آپ مجھے سزا دیں تاکہ اللہ میرا جرم معاف کر دیں۔ میرے نبی خاموش رہے، اس سے 30 مرتبہ یہی عرض کیا، میرے نبی خاموش رہے، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ اذان ظہر ہوئی، نماز ظہر کا وقت تھا، میرے نبی نے جماعت کروائی۔ جماعت کروانے کے بعد فرمایا گیا سائل، وہ سائل کہاں ہے؟ ابھی جس سے مسئلہ پوچھا تھا کہاں ہے؟ بندہ اٹھ کے کھڑا گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا مجھے سزا دیں۔ میرے کریم فرمان گئے اوے تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ نماز ظہر کے بعد فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ فرمایا پھر جا، رب نے اس نماز کے صدقہ سے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے، سزا کی ضرورت نہیں رہ گئی، سزا کی ضرورت ہے نہیں رہ گئی، تیرا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ رحمت کے دریا کو جوش میں دیکھا، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ نماز کے صدقہ سے گناہ معاف ہو گیا، یہ اس کے لیے خاص ہے، صرف اسی کا ہوا؟ میرے نبی مسکرا دیے، فرمایا کہ اس کا بھی اور میری ساری امت کا بھی۔ رب نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، اور یاد رکھو نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ میل کچیل ہونا، پانی بہا دے تو میل کچیل ہے صاف ہو گیا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کے صدقہ سے گناہوں کا میل دھل جاتا ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ تم نماز پڑھتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو گناہان کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ کر لو، ان کے لیے توبہ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ علی فرمانے لگے یہ تو تب ہے نا جب نیکی کرے گا، جب توبہ کرے گا تب گناہ معاف ہوں گے نا۔ اس آیہ مبارکہ کا مفاد یہی ہے نا کہ نیکی کرو گے، توبہ کرو گے، نماز پڑھو گے، گناہ معاف ہوں گے۔ فرمان کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر آیت ہے۔ صحابہ کہنے لگے باب مدینۃ العلم، پھر فرمائیے کون سی؟ فرمانے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا، رسول رحمت پہ وحی نازل ہوئی، جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی، رسول رحمت نے سر انور اٹھایا، میری طرف دیکھا تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے ارشاد فرمائیے مسکرانے کی بات ہے تو میں بھی مسکراؤں۔ فرمان لگے علی مجھ پر ایسی آیت مبارکہ نازل ہوئی جو مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے کون سی آیت مبارکہ؟ تو فرمان لگے میرے رب نے جبریل کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً بلیکن لام تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور بھی ضرور، ولا اور ضرور بھی ضرور، سوف ان قریب، یعطی کا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ مانگیں گے رب عطا کرتا چلا جائے گا، اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا، فترضا، تم کہو گے مولا میں راضی ہو گیا، تم کیا کہو گے مولا میں راضی ہو گیا۔ اب حدیث شفاعت ہے، بڑی طویل حدیث برکہ ہے، اس میں یہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کے حضور سجدہ میں سر رکھوں گا، میرا رب فرمائے گا یا احمد ارفع راسک، اے میرے معبود سر اٹھاؤ، سل تو ہوتا، مانگو، کیا مانگتے ہو تم، جو مانگو گے میں عطا کروں گا، وشفی تشفع، شفاعت کیجئے، جس کی سفارش کرو گے میں معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر میں مانگوں گا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے،
میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور اپنے وعدہ کیا کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ میرے نبی فرما گئے علی مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی ہوں گا ہی نہیں، میں راضی۔ فرمانے کے یہ سب سے بڑھ کر امیدواری آیا بارکہ ہے۔ تو میرے نبی تو میرے نبی کافروں کو بھی خوشخبری سناتے ہیں، جس طرح بھی میں نے پہلے بتایا، اور ایمان والوں کو بھی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو مبشر کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری سنانے والا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ یہ حدیث مبارکہ کہ جس کا آغاز میں نے کیا تھا سنانے کے صحیح بخاری کے حدیث مبارکہ حضرت عطا بن یسار اور حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص کے حوالہ سے، ابھی اس کے ایک جز کا ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ میں آئندہ عرض کروں گا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اس نے مجھے توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا، ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت آئے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو تیرے محبوب مکرم کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔